الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه أبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے اس امت کے افراد ہیں ہم جس امت میں آنے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کیا کرتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فضیلت یہ بڑائی ہمیں عطا فرما دی کہ ہم اس عظیم الشان امت میں بنا مانگے پیدا ہو گئے اور اس عقائد و جہاں کے نام لیوا بن گئے جن کی محبت خود اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام میں بیان کی ہے جن کی محبت اولین اور آخرین کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے جن کی محبت کے تقاضے اللہ نے سنت اور حدیث کے نام سے محفوظ کیے اور جن کی محبت کو ہم پر لازم قرار دیا ہمارے ایمان کا وہ لازمی جز ہے ہمارا کلمہ ہو ہماری نماز ہو ہماری اذان ہو ہماری شہادت ہو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نامکمل ہے آپ کے حوالے سے ہمیں ایک خوبصورت بہترین کامل اور اکمل شریعت ملی اور ہمیں بہت سی فضیلتوں سے نوازا گیا گزشتہ اقوام ان کے دین کا علم صرف ان کے ایک خاص طبقے کے پاس ہوتا اللہ نے اس امت کو یہ علم عام دیا ہے ان کی نمازوں کے لیے مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی اس امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے ان کی امت کی دعائیں انبیاء کے ذریعے قبول ہوا کرتی تھی
اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ کھڑے بیٹھے اور لیٹے کہیں بھی اس رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لو، وہ قبول فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے گزشتہ 2 اقوام یہود و نصارہ کو اختیار دیا کہ ہفتے کے ان 7 دنوں میں ایک دن ایسا ہے جو میرے نزدیک بہت ہی باعث برکت ہے، تم اس کا اندازہ لگاؤ اور اس کو چن لو۔ وہ اپنے اندازے میں غلط ہو گئے تو ایک نے ہفتے کا دن چنا اور ایک نے اتوار کا دن۔ وہ محبوب دن اللہ کے نزدیک جمعے کا تھا جو اللہ نے اس امت کو عطا فرما دیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی اور پکی احادیث میں یہ بات بیان کی، سید الایام یوم الجمعہ، ہفتے کے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ باجماعت نماز کی فضیلت ملی، فرشتوں کی صفوں سے تشبیہ دی گئی، اور ان بہت سے کمال اور فضائل کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا مرتبہ اللہ کریم نے ہمیں دیا، وہ اپنے گھر کے حج کی صورت میں دیا۔ تو ہم اللہ کی محبت سے، اللہ کے فضل و کرم سے ان 10 دنوں میں گزر رہے ہیں جن کو عشرہ ذی الحج کہا جاتا ہے۔ یہ 10 دن بہت ہی باعث برکت ہے، باعث فضیلت ہیں، اور اللہ کریم نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ان کی فضیلتوں کو ذکر کیا ہے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، اللہ کریم نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور 9 اور 10 ذی الحج کی خصوصاً قسم کھائی ہے کہ یہ اللہ کریم کے نزدیک بہت ہی معزز دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ یہ 10 دن اللہ کریم کو اتنے پسندیدہ ہیں کہ ان میں اگر کوئی انسان ایک دن کا روزہ رکھے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من 1000 شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اور ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمت بہت ہی محبت سے انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور انہی 10 راتوں کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات کے دینے کا وعدہ کیا گیا تو پہلے 1 مہینے کے اعتکاف کا وہاں پر کہا گیا، پھر جب 1 مہینہ مکمل ہوا تو مزید 10 دن گزارے، اللہ کی جانب سے حکم آیا، اور وہ 10 دن علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہی ذی الحج کے 10 دن تھے۔ تو ان کے معزز اور مکرم ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سعادت بھی عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باشندے، مکہ کے رہنے والے، لیکن مکہ والوں نے وہاں سے آپ کو نکال دیا، رہنے نہیں دیا، آپ مدینہ چلے گئے۔ اپنی مبارک زندگی کے 10 سال جب زندگی میں جہاد بھی کیے، غزوات بھی کیے، مکہ مکرمہ کو فتح بھی کر لیا، تو 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی پرنور جماعت کے ساتھ بیت اللہ کے حج کے لیے آئے۔ بیت اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے
پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر کروایا، جبریل امین نے انہیں بیت اللہ کی جگہ کی نشاندہی کی، پھر طوفان نوح تک برقرار رہا، طوفان نوح میں اللہ نے اٹھا لیا، بنیادیں زمین میں موجود رہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں بنیادوں پر تعمیر کیا گیا۔ پھر کرتے کرتے قریش کے زمانے میں یہ عمارت پھر سے منہدم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا دور تھا، قریش نے اس کو اثر نو تعمیر کیا، آپ نے ابو طالب کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور یہ اللہ کا معزز اور مکرم گھر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو کس مقصد کے لیے تعمیر کیا، اس مقصد کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پاک کلام میں یوں ذکر کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، بیت اللہ تعمیر ہوا، تو تعمیر سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ کو وہاں پر چھوڑ آئے، اور جب چھوڑ کر آئے اللہ کی جانب سے حکم تھا، اپنی زوجہ سے بات نہیں کی، جب چلنے لگے تو ایک درد بھری دعا مانگی کہ اے اللہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں تیرے حکم پر اپنی اولاد کو ایک ایسے میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، اور تیرے محترم گھر کے پاس، اور کس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اس میں نماز قائم کی جائے۔ اور پھر اس سے آگے مزید کیا دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو یہ تقاضا ذکر کیا کہ اے اللہ، یہ جو گھر بنے گا اس کا سب سے پہلا مقصد کیا ہو کہ اس میں نماز قائم کی جائے۔ پھر ہر دور میں اپنے طرز پر بیت اللہ کے طواف کیے جاتے رہے، بیت اللہ کی زیارتیں کی جاتی رہیں، اور یہاں تک کہ مشرکین مکہ اسلام سے پہلے بیت اللہ کو اتنا معزز سمجھتے تھے کہ اس کا ننگا ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ چونکہ ہمارے پیسے حرام کی کمائی کے ہیں، لہذا یہاں پر حرام کی کمائی کی چیزیں نہیں چل سکتی، تو یا وہ قریش سے ان کے لباس لیتے اور یا وہ بغیر لباس کے طواف کیا کرتے۔ اب اسلام کا دور آ گیا، اور اسلام کے دور میں مسلمانوں کے لیے حج فرض ہوا، تو مسلمانوں کو بتایا یہ جو حج تم پہ فرض ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، واقعہ سنایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کر دیجئے، کس چیز کا اعلان کر دیجئے؟ اس بات کا اعلان کر دیجئے بالحج، حج کا اعلان کیجئے، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، کہ لوگ پیادہ بھی آئیں اس حج کے لیے، اور ایسی اونٹنیوں پر آئیں، یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، جو دور دراز کے راستوں سے چل کر آئی ہوں، اور حج کیا جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ کی تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان سے کہا
اب لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، یہاں تو کوئی نہیں ہے، بے آب و گیا میدان ہے، زیادہ آبادی نہیں ہے، اور ایک انسان کی آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اعلان کرو، آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اے لوگو، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اس بیت اللہ کا حج لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور اس اعلان کو آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس آواز پر ہر شخص نے لبیک کہا، اور بعض جگہوں پر یہ بھی آتا ہے کہ جس نے یہ لبیک کا جواب دیا ہے وہ اپنی زندگی میں حج کو ضرور جائے گا۔ تو اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے یہ سعادت ہماری قسمت میں لکھتے کہ ہم نے اس آواز کو سنا بھی ہو اور اس پر لبیک کئی بار کہا ہو۔ اور ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے اس وقت جواب دیا تھا، چاہے وہ پیدا نہیں بھی ہوا، لیکن اس نے اس لبیک کا جواب دیا ہے، تو وہ اپنی زندگی میں ضرور حج کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک یہ بات پہنچا دی کہ یہ حج کا اعلان کیا جا چکا ہے، تم پر فرضیت ابھی بعد میں آئی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اب اس تک جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس جانے کا زیادہ راہ ہونا چاہیے۔ تم پر زیادہ راہ کی وجہ سے یہ حج لازم قرار دیا، اور یہ حج ہمیں دو چیزوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ جو حج کے مقامات ہیں یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں، اور ساری حضرت حجرہ علیہ السلام کی سنتیں ہیں، اور وہاں پر جا کر انسان کو جاتے ہوئے دو چیزیں یاد آتی ہیں۔ ایک تو جب اپنے گھر بار کو، مال اسباب کو، کاروبار کو چھوڑ کر انسان چلا جائے اور احرام کے دو ایسے کپڑے پہن لے مردوں کے لیے جیسے بغیر سلے ہوئے، اور خوشبو لگانا ممنوع ہے، زینت اختیار کرنا ممنوع ہے، بال کٹانا، ناخن وغیرہ یہ سب ممنوع ہے۔ ایسی حالت میں جا رہا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ایک وقت آئے گا اس دنیا سے تم نے ایسے ہی میرے پاس آ جانا ہے، اور انسلے کپڑے ہوں گے، کوئی زینت نہیں ہوگی، یہاں تمہارے ساتھ معاملے کچھ اور ہوں گے۔ انسان کو اس کی موت کی یاد دلائی جاتی ہے۔ اور دوسرا، حج کے مقامات پہ پہنچ کر ان عبادات کو دیکھا جاتا ہے کہ کبھی بیت اللہ کے چکر لگائے جا رہے ہیں، کبھی صفا اور مروہ کی سعی ہو رہی ہے، کبھی شیطانوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں، اور کبھی رات کی تاریکی میں منا سے مزدلفہ، اور کبھی مزدلفہ سے منا، اور کبھی عرفات جا رہے ہیں، کبھی پہاڑوں پر چڑھ رہے ہیں، کبھی اتر رہے ہیں۔ عجیب ایک منظر ہے، عجیب ایک منظر ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب وہ لبیک کہتا ہے تو اس کے ارد گرد جہاں جہاں تک مشرق اور مغرب آواز جاتی ہے تو تمام مخلوقات اس کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ حج کرنے والے جب حج پہ جاتے ہیں، اللہ کریم ان کو دیکھ کر فخر سے اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اور حج کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم رجالن، پیادہ آؤ، پیدل آؤ، گویا کہ پیدل سفر کرنا حج کے لیے زیادہ باعث اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت دور ہے اور پیدل سفر سے یہ بات اس کی برداشت سے باہر ہو تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ حرم محترم کے اندر کا سفر جو ہے وہ پیدل ہی کرے، اور جیسے منا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، عرفات، یہ تمام مقامات وہ اپنے پاؤں چل کے جائے۔ اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک تو بہت سی جگہوں پر اپنی مرضی سے رک کر نوافل بھی ادا کر سکیں گے، ہر جگہ کی زیارت بھی سکون سے کر سکیں گے، اور اس بات کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی
اور جیسے ایک حدیث مبارکہ میں نقل کیا گیا کہ جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور پیدل ہی آئے، اس کے لیے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں لکھی جائیں گی. حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں. تو کسی نے عرض کیا کہ حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کی ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. اسی طرح حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے کہ حرم میں ایک روزہ 1,00,000 روزوں کا ثواب رکھتا ہے، اور 1 درہم کا خرچ کرنا، صدقہ کرنا 1,00,000 درہم کے برابر ثواب رکھتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاجی سواریوں پر آتے ہیں تو فرشتے ان سے مصافحے کرتے ہیں، اور جو پیدل چل کے آتے ہیں تو فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں، یعنی ان سے گلے ملتے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر جانا، اللہ فرماتے ہیں یہاں آؤ، اپنا زاد راہ اپنے ساتھ لے کے آؤ. اور قدم قدم پر یہ محبت اور سنتوں کا سفر ہے. اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج مبارک کیا، اور وہاں پر وہ ساری زندہ یادگاریں موجود ہیں کہ کس طرح سے طواف کیے، کس طرح سے منا گئے، مزدلفہ گئے، عرفات گئے، کیا کیا اعمال کیے، کیا افعال کیے، راستے میں کہاں پر ٹھہرے اور کہاں سے دوبارہ چلے. یہ ساری ایک ایک ادا محفوظ ہے. تو اللہ کریم جس کو سعادت دے اور وہ یہ ساری زندہ نشانیاں دیکھائے، اور اللہ کریم ہم سب کو بھی نصیب فرما دے. اب وہاں پر حج چلے گئے اور حج کے تمام اعمال کیے، تمام افعال کیے، مقبول دعائیں ہیں ہر مقام کی. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس میں بہت سی جگہیں بتائی گئی کہ یہاں پر مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی. ان میں سے حجر اسود پہ مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. مزدلفہ میں دعا رد نہیں ہوتی، مینا میں رد نہیں ہوتی، عرفات میں رد نہیں ہوتی، مقام ملتزم کے پاس دعائیں رد نہیں ہوتی، میزاب رحمت کے پاس نہیں ہوتی، بیت اللہ کو دیکھ کر جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی. اور بات یہی ہے کہ جب اللہ کسی کو اتنے دور سے اپنے گھر لے جائے تو وہ رد کرنے کے لیے تو نہیں لے کے جائے گا. تو وہ سارا منظر اور ساری محبت کی داستان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 24 یا 25 یا 26 ذیقعد، یہ 3 قول ہیں، اور دن جمعرات، جمعہ یا ہفتہ کا دن بنتا ہے. آپ اس دن کو نکلے اور سفر کرتے رہے. جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے، وہاں سے آپ نے احرام باندھا اور تلبیہ کہا. تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ کی طرف آپ نے سفر شروع کر دیا. اور کچھ آگے چل کر پہاڑی آئی، تو پہاڑی چونکہ اونچائی ہوتی ہے اور ہر اونچائی پر تکبیر کہنے کا حکم ہے، عام جس جگہ پر بھی ہم گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی اور زور سے لبیک پڑھا. آپ نے جبریل امین نے آپ سے آ کر درخواست کی، صحابہ کرام کو حکم دیجئے کہ زور سے لبیک پڑھیں. آپ نے اس کا حکم دیا. آپ نے وادی روحا پر پہنچ کر نماز پڑھی اور فرمایا 70 انبیاء نے اس جگہ نماز پڑھی. اسی طرح راستے میں آپ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے. جب مکہ مکرمہ کے قریب وادی ازرق پر پہنچے تو آپ نے فرمایا اس جگہ میرے سامنے گویا وہ منظر ہے جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ حج کے لیے گزر رہے تھے
اور کانوں میں انگلیاں دے کر زور زور سے لبیک پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ 4 ذی الحج مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کیا۔ طواف سے فراغت پر مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کی اور ان 2 رکعت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی۔ پھر حجر اسود کو بوسہ دیا اور صفا پہاڑی کی طرف چلے گئے اور وہاں تک چڑھے کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آنے لگا۔ وہاں تک کافی دیر تک دعائیں مانگتے رہے، پھر وہاں سے مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے اور اسی طرح سے آپ اپنی قیام گاہ پر آئے۔ 4 دن قیام فرمایا۔ 8 ذی الحج کو چاشت کے وقت مینا تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ اسی رات میں سورہ والمرسلات آپ پر نازل ہوئی۔ جمعہ کی صبح آفتاب طلوع ہوا، عرفات تشریف لے گئے اور نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا۔ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں آپ نے یہ الفاظ کہے کہ اس سال کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ اور اس سال حج کے دوران یہ بات آپ نے بہت دفعہ کہی، ہر بات کے بعد آپ یہ بات کہتے تھے، اس سال کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے۔ اور اس سال کے بعد ہی محرم اور سفر کا مہینہ گزار، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اسی میں اب یہ معلوم کرنے کی نوبت آئی کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، تو حضرت ام الفضل نے آپ کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، اور کیونکہ دودھ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب وہ تمہیں دی جائیں تو اس سے انکار نہ کرو، ایک دودھ، ایک عطر خوشبو اور ایک تکیہ، تو آپ نے وہ لے کر نوش فرمایا، جس سے سب مجمع والوں کو معلوم ہوا کہ آج آپ کا روزہ نہیں ہے۔ اسی دوران ایک صحابی اونٹ پر سے گر کر وفات پا گئے۔ آپ نے فرمایا ان کے کپڑوں میں، احرام کے کپڑوں میں ان کو کفنا دو، یہ قیامت میں لبیک پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غروب کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے اور اسی دوران وہاں پر آپ پہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ مزدلفہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کی حاجت آئی، آپ وہاں پر اترے، پیشاب فرمایا، وضو کیا، تو اس کے بعد سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول رہا، وہ جب بھی وہاں سے گزرتے حج کے سفر میں تو وہاں اتر کے وضو کیا کرتے تھے اور بڑی محبت سے کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وضو کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج مبارک کیا اور آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربانی کیے، باقی جو بچ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ذبح فرمایا، قربان کیا۔ 100 اونٹ تھے آپ کے، اور اعلان ہوا کہ جو بھی اس میں سے چاہے گوشت لے سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی، آپ نے ان کا شوربہ پیا تاکہ ہر اونٹ کے نصیب میں یہ بات ہو کہ آپ نے اس کو نوش فرمایا ہے۔ پھر آپ نے اپنی حجامت کی اور حضرت معمر یا حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ کی حجامت کی، اور آپ کے جو بال مبارک ہیں وہ پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہیں، وہ انہی کے بقایا جات ہیں، آپ نے اپنے صحابہ میں تقسیم کیے۔ اس کے بعد احرام کی چادریں آپ نے اتاری، خوشبو لگائی، اور بہت کثرت سے لوگ آپ سے آ کر سوال کرتے رہے کہ کسی نے کوئی کام پہلے کر دیا، کسی نے کوئی بعد میں کر دیا۔ آپ مینا میں جب تھے تب آپ پر سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی، اور آپ بار بار یہی کہتے شاید میں تم سے اگلے سال نہ مل سکوں۔
اب یہاں پر آپ نے 14 ذی الحج کو واپسی کا سفر اختیار کیا. اب ان حج کے تمام واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں پر ہر سال لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور بے انتہا تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، بے انتہا عبادات ہوتی ہیں، بے انتہا طواف ہوتے ہیں، اور 10 ذی الحج کو بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. ان مسائل کو ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے، یہ فضائل تو اپنی جگہ ہیں، وہ تبرکات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہماری قسمت میں یہ 2 سیاہ سال آئے ہیں، اور ان 2 سالوں میں ہمارے آس پاس سے کوئی اللہ کے اس گھر نہیں گیا. وہ کروڑوں کی تعداد میں پڑے جانے والے لبیک اللہم لبیک کے نعرے، وہ نیک لوگوں کے اور گناہگار لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ، وہ چہروں پہ بہتے ہوئے آنسو، وہ ایک ایک جگہ پر دعاؤں کی قبولیت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب حج کر کے آتا ہے اس کی سفارش 400 گھرانوں یا اس کے 400 خاندان کے افراد کے بارے میں قبول کی جاتی ہے. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ یا تو وہ حج کے بعد مر جائے یا رمضان کے روزے رکھ کے مر جائے، کیونکہ اس وقت وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے. اور فرمایا کہ حج مبرور یعنی جو حج قبول ہو جائے اس کا بدلہ تو جنت کے سوا کچھ نہیں. تو ان تمام فضائل کو، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو گئے ہیں. اگر ہم خود حج کو نہیں جا سکتے تو وہ جو لوگ ہمارے ارد گرد سے جاتے تھے اور وہ جن کے ہاتھوں ہم کہتے تھے کہ کوئی ہمارے لیے طواف کر دے، کوئی روزہ اقدس پر کھڑے ہو کے ہمارے نام لے کر سلام کہہ دے، کوئی ہماری طرف سے مقام ملتزم کو جا کر دعا کرے، کوئی بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر ہمارے لیے دعائیں مانگے. اور آج یہ دوسرا سال ہے، ہم ان سعادتوں سے محروم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس تھے، آپ نے اس پر اپنے ہونٹ رکھے، قربان جائیے اس بوسے کے. اور آپ رو رہے تھے. آپ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں آپ کو دیکھ کر. تو آپ نے ان سے کہا کہ عمر، یہ جگہ زیادہ لائق ہے کہ یہاں پہ رویا جائے. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بیت اللہ میں موجود اس حجر اسود پہ بوسہ دینا یا اس پہ ہاتھ رکھنا ایسا ہے گویا اللہ سے مصافحہ کرنا. تو وہ اللہ کے مصافحے ہے، وہ فرشتوں کے مصافحے ہے، وہ فرشتوں کا گلے ملنا، وہ کروڑوں کی تعداد میں فرشتوں کا روزانہ اترنا اور حاجیوں کی عبادات کو اوپر لے کے جانا، وہ حاجیوں کی دیوانہ وار عبادتیں اور وہ چکر، اور پریشانی میں کبھی بیت اللہ کو لپٹ جانا، کبھی رو کے مانگنا اور کبھی خوشی سے مانگنا. یہ 2 سال ہو گئے ہم ان سعادتوں سے محروم ہیں. ہم کعبے کی وہ رونقیں دیکھنے کے لیے ترس گئے. دنیا میں ہر طرف جلسے جلوس ہو رہے ہیں، فحاشی کے ہر اڈے کھلے ہوئے ہیں، شادی بیاہ کی رسومات ہو رہی ہیں، بازار بھرے پڑے ہیں. ایک اگر کہیں پہ خطرہ پھیلے گا تو وہ بیت اللہ میں جا کے پھیلے گا، ایک اگر کہیں سے بیماری پھیلے گی تو مسجد نبوی سے جا کے پھیلے گی. تو دنیا کے حالات پر نظر کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ پابندی لوگوں نے نہیں، یہ پابندی اس گھر کے رب نے ہم پر لگا رکھی ہے کہ کوئی میرے گھر نہ آئے. لوگ اپنی زندگی میں مصروف رہے، میں کسی کو اپنے گھر نہیں آنے دینا چاہتا.
اگر لوگوں کی لگائی ہوئی ہوتی پابندی تو پوری دنیا کے ہر رش والی جگہ پر پابندی موجود ہوتی. جب ایسا نہیں، جب ہم ان سعادتوں سے ہم محروم ہو گئے تو گویا یہ رب کی ناراضگی ہے. اس کے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں اور ہم سے کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ غفور و رحیم رب، وہ جس نے رحمان و رحیم اپنی صفت لکھی ہے، وہ جو فرماتا ہے کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ حاوی ہے، وہ ہم سے ایسا شدت سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے اپنے گھر آنا ہمارا بند کر دیا. وہ ہم سے مصافحہ نہیں کرنا چاہتا، وہ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتا اپنے گھر میں. تو ضرورت ہے ہمیں اس بات کی. پوری دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتے رہے، ستم ہوتے رہے، ہم خاموش تماشائی بن کر اپنی زندگیاں سکون سے گزارتے رہے. بیت المقدس پہ حملے ہوئے، ہم خاموش رہے. اب بات تو اللہ کے گھر کے بند ہونے کی آ گئی، کیا اب بھی ہم ایسے ہی سکون سے بیٹھ جائیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ان 10 دنوں میں سے جو 5 دن گزر گئے، کیا ہم پریشان ہوئے؟ کیا ہم پریشان ہوئے کہ بیت اللہ کی وہ رونقیں ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ جب 8 ذی الحج کا دن آئے گا ہمیں مینا کی رونقیں نظر نہیں آئیں گی. جب 9 ذی الحج کا دن ہوگا ہمیں عرفات کا میدان خالی نظر آئے گا. جب 10 ذی الحج ہوگا تو بیت اللہ کا صحن خالی ہوگا. ہمارے دل پہ کوئی تکلیف نہیں گزرتی یہ سب دیکھ کر. ہم اپنے گھروں میں مطمئن ہیں، ہم عید کی تیاریاں کر رہے ہیں. ہم سے ہمارا رب ناراض ہو کے بیٹھا ہے. وہ ایک بندے کے حج پر جانے سے 400 گھرانوں کی مغفرت ہوا کرتی تھی، اس رب نے وہ دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا. لوگ حج کر کے آیا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں کو بوسے دیے جاتے تھے کہ یہ بیت اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں. اب ارد گرد ڈھونڈنے پر بھی کوئی ایسا بندہ نہیں جو بیت اللہ سے ہو کر آیا ہو. تو حج کے فضائل سنے جائیں سنائے جائیں بہت ہیں، بیت اللہ کی صفات کی جائے بہت ہے، لیکن اب وقت فضائل کا نہیں ہے. اب وقت اس درد میں اپنے آپ کو شامل کرنے کا ہے کہ اللہ نے اپنا در ہمارے لیے بند کر دیا اور ہم پرسکون ہیں. یہ بات پریشانی کی ہے. کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے، وہ اداس نہ بھی ہو تو وہ دنیا دکھاوے کو ہی صحیح اپنا حلیہ سوگ والا بنا لیتا ہے. وہ کہتا ہے میں کھا نہیں سکتا کچھ کیونکہ میرا دل زخمی ہے. ہمارے پروردگار ہم سے اتنا ناراض ہے، اس کے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں، حج کے دن ہے اور بیت اللہ ویران ہے. ہم میں سے کسی نے دنیا دکھاوے کو بھی سوگ نہیں کیا، ہم میں سے کسی نے ایک دن کا کھانا نہیں چھوڑا. ہم اپنی پریشانیوں میں ہیں، اپنی ضروریات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو خدا را ہم ہوش کے ناخن لیں، بیت اللہ کے اس ویران صحن کو دیکھیں. اس گھر کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن وہ اپنی رونقوں کو تلاش کرتا ہوگا. وہ گھر جسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے آباد کیا، وہ گھر جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دندان مبارک شہید کرا کے آباد کیا، وہ گھر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں سے آباد کیا، آج ہمارے اعمال کی نحوست نے اس کو ویران کر دیا. آج ہمارے اعمال ایسے خراب ہو گئے ہیں کہ ان برکتوں کے سارے راستے ہم نے روک دیے. ان عظیم دعاؤں کی قبولیتوں کے راستوں میں ہماری بدعمالیاں رکاوٹ بن گئی. آج بیت اللہ کے صحن میں سناٹے ہیں، وہ جہاں کبھی کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، وہ جہاں کبھی اتنی بھیڑ ہوا کرتی تھی کہ لوگ گم ہو جایا کرتے تھے، آج تو وہاں ایک صف کے برابر بھی نمازی نہیں.
اور یہ سب ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ اللہ کافروں کے کفر پر ناراض ہو کر عذاب نازل نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو پہلے سے کافر ہیں۔ جب مسلمان اپنی حدود کو توڑ دیتے ہیں، اپنی حدوں سے بڑھ جاتے ہیں، تب اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ اور ہم اتنا اپنی حدوں سے بڑھ گئے ہیں، اتنا بڑھ گئے ہیں کہ وہ گھر جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے تھے، وہ جس میں دن سے زیادہ رات کو رونقیں ہوتی تھیں اور رات سے زیادہ دن کو رونقیں ہوتی تھیں، جس میں صبح دوپہر شام کے تمام اوقات ایک جیسے بھرے رہا کرتے تھے، وہ آج ویران ہے اور ہماری نحوستوں سے ویران ہے، ہمارے گندے اعمال سے ویران ہے۔ ہم اپنے رب کے پاس یہ اپنے کون سے منہ لے کر جائیں گے؟ یہ اپنے کیسے اعمال لے کر جائیں گے؟ یہ ضرورت ہے اس بات کی، ہم اپنے اللہ کو منائیں، ہم اس کے آگے گڑ گڑائیں۔ ہمیں نئے کپڑے پہننے کی فکر نہ ہو، ہمیں فکر ہو کہ وہ رب ہم سے راضی ہو۔ ہمیں عید پہ مہندیاں لگانے کی نہ سوجے، ہمیں اپنے رب کی رضامندی کی تلاش ہو۔ ہم عید کا دن اپنا مسلوں پہ لیٹ کر گزار دیں، ہم ساری راتیں اس رب کے آگے رو کر گزار دیں کہ وہ کسی طرح تو مان جائے، وہ کسی طرح تو ہمیں بتا دے کہ وہ رب ہم سے کیسے راضی ہوگا۔ ہم اتنی بڑی فضیلتوں سے محروم ہو گئے، یہ فضیلتیں وہ ہمیں واپس لوٹا دے، اور ہم اپنے رب کو اس کے پیارے حبیب کی عرفات کی دعاؤں کے واسطے دیں، اور حجر اسود کے ان بوسوں کے واسطے دیں، مقام ابراہیم پر پڑے گئے ان کے نوافل کے واسطے دیں، تو وہ رب یقیناً مان جائے گا۔ یہ بہت فضیلت کے دن ہیں، ہم اس میں کثرت سے ذکر اذکار کریں۔ 8، 9، 10، 11، 12 5 دن تکبیرات تشریق ہیں ہر نماز کے بعد، اہتمام سے پڑھیں۔ اگر بھول جاتے ہیں لوگ اکثر تو جائے نماز پر کسی کاغذ پر لکھ کر جائے نماز پر چپکا دیں، تو انشاءاللہ یاد دہانی رہے گی۔ اور کثرت سے اور اس عہد کے ساتھ ہم یہ دن گزاریں کہ انشاءاللہ اس دفعہ جب یہ 10 ذی الحج کا دن گزرے گا تو بیت اللہ کے دروازے ایسے ہی عوامی طور پر کھل جائیں گے جیسے کبھی ہوا کرتے تھے، اور اللہ ہمیں ہماری زندگی میں وہ دن دکھائے جب ہم اس کے گھر کو اسی طرح سے آباد دیکھیں جیسے وہ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے اعمال کی جو بھی نحوست ہے اللہ اس کو دور فرما دیں، ان مبارک دنوں کی ساری برکتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی سیاہیاں اللہ دھو دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔